اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں الحمد للہ کثیرہ، بارک اللہ فیکم تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے گریجویٹ کیا اور جنہوں کے ریفلیکشنز ہم لوگوں نے اتنے اچھے سنے، اور امید ہے کہ ان تمام ریفلیکشن سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا اور انسپائر کر رہا ہوگا آپ کا ریفلیکشن جو ہے، اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ ان کورسز میں کسی بھی کورس میں ضرور اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ، کیونکہ تمام کورسز آپ دیکھیں کہ آلموسٹ شروع ہونے والے ہیں یا آلموسٹ شروع ہو چکے ہیں اور اس کی رجسٹریشن اوپن ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ اب ہمارا تزکیہ کورسز کے بارے میں سیگمنٹ ہے۔ تزکیہ کورسز جو ہیں ہمارے، آپ اگر ویب سائٹ پہ آپ نے اگر وزٹ کیا ہو تو اس میں ایک الگ کیٹیگری بنی ہوئی ہے، ایک الگ اس کا آئیکن ہے جس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تزکیہ کورسز کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ تزکیہ کورسز یا تزکیہ کا ورڈ جو ہے وہ بہت ہی کہنا چاہیے بولا جانے والا ہے۔ بہت ساری کتابیں اس میں آپ کو مل جائیں گی، بہت سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے، اور بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہے جو کہ مختلف اسکالرز نے اس پر بات کی ہوئی ہے، اور آپ کی ویب سائٹ پر استاذہ فرحت ہاشمی کے بہت سارے لیکچرز بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے آج کہ کس طرح سے تزکیہ کورس جو ہے وہ ہمارے ایمان کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو بوسٹ کرتا ہے اور ہمارا ایمان ایک طرح سے مضبوط کرتا ہے۔ اور تزکیہ کورس کی امپورٹنس کیا ہے، مطلب کیوں ہم جوائن کریں یا کیوں ہم اپنے تزکیے کی فکر کریں انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یا بہت سارے لسنرز جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو کہ تزکیہ ہوتا کیا ہے، لیکن انشاءاللہ بیسک ایک تعریف کو ساتھ لے کے ہم چلتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو ان لوگوں کے لیے جو فرسٹ ٹائم اس ٹرم کو سن رہے ہیں۔ تزکیہ جو بیسکلی ہے ایک طرح سے، اگر آپ ایک جنرل اس میں اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا معنی جو ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاک صاف کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب تو معلوم ہی ہے نا سب کو کہ تزکیہ، اور آپ دیکھیں زکوٰۃ کا ورڈ بھی آتا ہے، اس کو بھی ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آئی بھی ہیں۔ تو یہ بیسک ایک آپ کسی کو اگر بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک طرح سے پاک صاف کرنا۔ اب پاک صاف کرنا اس میں کیا چیز آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے، جو بہت ہی آسان ہے، ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک باغ میں تصور کریں، ٹھیک ہے، یا آپ اگر گارڈننگ کرنے کا آپ کو شوق ہے، یا آپ نے کبھی کسی گارڈنر کو دیکھا ہو، کسی باغبانی کرنے والے کو دیکھا ہو کہ وہ اپنے باغ کو کس طرح سے ٹیک کیئر کرتا ہے۔ ایک خوبصورت سے باغ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کو خوبصورت کیسے کہتے ہیں؟ وہاں پر کوئی جھاڑیاں نہیں ہوتی، رائٹ، اور وہاں پہ کوئی ایسی ویڈز نہیں ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہیں جن کو شوق ہے اپنی گارڈننگ کرنے کا، اور شوق ہے کچھ پھول لگانے کا، اور اپنے باغ کو خوبصورت بنانے کا، اپنے بیک یارڈ کو اچھا بنانے کا، فرنٹ یارڈ کو اچھا بنانے کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر اس بات کو مینشن کر رہے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے ان تمام جھاڑیوں کو، ان اس طرح کی جو ویڈز ہوتی ہیں، جو آپ گارڈننگ کرتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سی چیز وہاں پر مناسب نہیں ہے، اور ایک گارڈنر جو ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میرے گارڈن کا حصہ نہیں ہے اور اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ وہاں پر ہوگا تو کیا ہوگا؟ سو اٹ ڈزنٹ میس مائی فلاورز اینڈ ویجیٹیبلس، بالکل صحیح۔ اور اگر فرض کریں کہ اگر ہم نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا یا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں وہ آپ کی خوبصورتی جو ہے گارڈن کی، وہ آپ کو نہیں اچھی لگے گی، آپ کی آنکھوں کو وہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ تمام چیزیں جو وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، وہ دوسری جو اچھی چیزیں، جو پھول لگے ہیں، جو پودے لگے ہیں، جو بینیفیشل چیزیں آپ نے وہاں پہ لگائی ہیں، ان کو خراب کرنے کا مزید باعث بن سکتا ہے، گارڈن افیکٹ ہونے لگے گا۔ بالکل صحیح۔ تو اسی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک تزکیہ کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بیسک سمجھانے والی چیز ایک سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر کبھی آپ کو موقع ملے کسی کو سمجھانے کا یا کوئی آپ سے پوچھے تو اس طرح سے کہہ کے بھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ تزکیہ جب ہم ورڈ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ سوال بھی آتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آتے ہوں گے نا کہ اچھا اب تزکیہ تو ہے، تزکیہ سے مراد کیا ہے، تزکیہ کیوں ضروری ہے، تزکیہ کے کیا طریقے ہیں، مطلب میں کیا کروں کہ تزکیہ میرا ہو جائے؟ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یا کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میں اگر یہ ورڈ یا یہ ٹرم بولوں گی تو کوئی مجھ سے پوچھ لے گا؟
تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں آتی ہیں انشاءاللہ. اس کو ہم تھوڑا سا بریفلی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں تزکیے میں 2 چیزیں آتی ہیں یا 2 شرائط آپ کہہ سکتے ہیں یا 2 کنڈیشنز کہہ سکتے ہیں جو اس میں ہوتی ہیں, اور اس کی 2 خاص ٹرمز ہیں جو کہ یہاں پہ میں مینشن نہیں کروں گی, لیکن اس کو بیسک اس میں ہم لے کے چلتے ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یا آپ کہہ لیں کہ پہلا درجہ, سب سے پہلا درجہ یا سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دل کو جو ہے وہ خالی کرنا ہے. خالی کس سے کرنا ہے؟ کس چیز سے خالی کرنا ہے؟ کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں, کوئی بھی ایسی نیگیٹو تھاٹس ہیں, جہاں پہ جیسے لکھا ہے ردی خیالات ہیں, ہر طرح کی برائی, ان کو صاف کرنا ہے. اپنے دل کو اس طرح سے صاف کرنا ہے, سب سے پہلی چیز. دوسری چیز کہہ لیں یا دوسرا درجہ کہہ لیں آپ, اپنے اس دل کو سجانا ہے. جب وہ چیزیں خالی ہو جائیں, صاف ہو جائیں, دھل جائیں, تو آپ کو ان چیزوں کو بدلنا ہے اچھے خیالات سے, اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے, دلوں کو ایمان سے مزین کرنا ہے, اخلاق کو سنوارنا ہے. اور اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں جیسے کہ آپ کا توکل ہو گیا, تقوی ہو گیا, اللہ کی محبت, یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہیں. یہاں تک بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایمان سے مزین کرنے والی بات ہے, آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا جو مفہوم آتا ہے اس میں ہمیں یہی بات معلوم چلتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے, اور اس ایمان کی تجدید یا اس کو دوبارہ سے ہمیں رینیو کرنا پڑتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام سٹیپس جو کہ تزکیہ کورسز میں انشاءاللہ ہم اس پہ بھی بات کریں گے, ان کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے باغ کی اگزامپل میں نے آپ کو دی, اس کے علاوہ کچھ اور اگزامپلس بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں. فرض کریں کہ آپ کے کپڑوں میں کچھ داغ لگ جاتا ہے, کوئی دھبا لگ جاتا ہے, یا کارپیٹ پر کچھ گر جاتا ہے, تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہوتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اچھا یہ داغ لگ گیا تو اب ایسا تو نہیں ہوتا نا, ہم کہتے ہیں اچھا داغ لگ گیا تو لگا ہی رہے, کارپیٹ پہ کچھ گر گیا تو گرا ہی رہے, صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا, پریشانی ہوتی ہے نا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی مینٹیننس اگر نہیں کی جائے, آپ اپنے گھر میں کسی بھی چیز کی مینٹیننس کو دیکھ لیں, آپ اپنی باڈی میں کسی چیز کی مینٹیننس کو دیکھ لیں, جیسے آپ اپنے بالوں کا اگزامپل لے سکتے ہیں. بالوں کی بھی ٹیک کیئر نہیں کی جائے, اس کو تیل نہ لگایا جائے, یا مختلف چیزیں جو آج کل ہیں, اپنے فیس کا دیکھ لیں, مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی چیز خراب ہو سکتی ہے, خراب ہونے لگتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ ورزش کرتے ہیں, آپ اچھی طرح سے اپنی ایکسرسائز کرنے کے بعد جم سے آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ کی غذا جو ہے وہ بہت ہی نامناسب ہے, اور ایسی ہے کہ انہیلدی کہیں آپ اس کو, کہ اس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو بیسکلی ظاہر اور باطن والی چیز آ جاتی ہے. تو اصل چیز یا اصل کرنے کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ان داغ دھبوں یا ایسی چیزیں جو ہم نوٹ کر رہے ہیں دنیا کے معاملات میں, اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اپنے باطنی طور پر بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے. ہمیں غافل نہیں رہنا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ہمارے اندر اگر یہ برائی ہے تو کوئی بات نہیں, میں تو ہوں ہی ایسی. نہیں, ہمیں اس کی فکر کرنی ہے, ہمیں غافل نہیں رہنا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ غافل کیوں نہیں رہنا, مطلب اس میں ایک سمجھنے کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخصیت میں اگر ہمارے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو ہمیں سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. قرآن میں اس چیز کا ذکر آیا ہے, مجھے اپنی شخصیت میں سے اس داغ کو نکالنا ہے, اور نکالنے کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے, اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب میں ملاقات کروں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو میں بالکل صاف ستھرا ہو کر جاؤں. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر بھی آتا ہے, اور الحمدللہ آپ نے شروع کے سیشنز میں بھی مختلف آیات کو دیکھا کہ جیسے سورہ الاعلیٰ میں آتا ہے کہ فلاح پا گئے وہ جو پاک ہوئے, یعنی کہ جنہوں نے فلاح پائی وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا. پھر آپ دیکھیں سورہ شمس میں بھی اسی سے ملتی جلتی بات آتی ہے, قد افلح من زکاہا. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ ایک ہمارے لیے بہت اہم ریمائنڈر ہے. ریمائنڈر کیا ہے؟ کہ اصل کامیابی, اصل سکسیس جو ہے وہ تزکیہ نفس میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک راز ہے, آپ کہہ لیں کہ اصل کامیابی کیا ہے, کہ ہمیں اپنا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. جی بالکل سسٹر ندا, سیلف انالیسس. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کرنے کے لیے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم مختصر یہاں پہ بات کریں گے, کہ نیت کو اپنا دیکھیں کہ نیت خالص ہے کہ نہیں, ہم واقعی میں ہماری انٹینشن ہے کہ نہیں. ہم دعا کو لازمی پکڑیں, ہم دعا کرتے رہیں, بہت ساری دعائیں بھی آتی ہیں الحمدللہ. اور سب سے اہم چیز
سب سے اہم بات کہ کوشش کرتے رہنا ہے، اور یہ کوشش کا ورڈ آپ لوگ الحمدللہ ابھی شروع سے پروگرام میں وقتاً فوقتاً سن بھی رہے ہیں، تو الحمدللہ کوشش دیکھی جائے گی. اور جیسے کہ سورہ الاسراء کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی کوشش کو بہت ہی خوبصورتی سے قبول فرماتے ہیں کہ اس نے ایک کوشش کی، ایک ایفرٹ کیا. تو ایفرٹ اور کوشش جو ہم کہتے ہیں اس کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ دیکھیں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ تزکیہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ کیسے؟ کہ جب آپ دیکھیں اپنے آپ کو آپ پاک صاف کریں گے، اپنا اندر اور باہر آپ کا ایک جیسا ہونے لگے گا، تو آپ کو عبادت کرنے میں بھی لذت ملے گی، ایک لطف ملے گا، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ آپ کی دعاؤں میں بھی ایک شعور کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے، آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، تب تمام چیزیں جو ہے اس پر افیکٹ پڑتا ہے الحمدللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ تزکیے کا عمل جو ہے ایک مسلسل عمل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایک کورس کیا اور ہم کہیں اچھا بس اب میں تزکیہ میرا ہو گیا اور بس دی اینڈ. یہ ایک مسلسل عمل ہے، اور اس کا ہر ایک کا ڈفرینٹ ایک سچویشن کے حساب سے اس کا ہم جائزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو بہتر طور پر جانتا ہے کہ اس کو کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ یہ ایک بہت اہم بات کہ نفس کی اصلاح جو ہے وہ جسم کے علاج سے زیادہ مشکل بھی ہے. اور یہ کیوں یہاں پر کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابن قیم رحم اللہ جو ہیں ان کا ایک خوبصورت سا قول ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ اور طہارت کرنا جسموں کے علاج سے زیادہ مشکل اور سخت ہے. اور پس جو اپنے نفس کو ایسی مشقت سے، محنت سے پاک کرتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام آپ دیکھیں جو بھی ہمیں اور بھی اسلاف یا اور بھی لوگوں کا، آپ اس کو ان جنرل بھی لے لیں، کہ دین میں نہیں بتائے گئے، تو وہ اس مریض جیسا ہے جو اپنے نفس کا علاج اپنی رائے کے ساتھ کرتا ہے. اس سے کیا مطلب ہے کہ انسان خود ہی سوچ لے کہ خود ساختہ طریقے سے اپنا علاج کر لے اور بس یہ سوچے کہ میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا. نہیں، اس کے لیے بھی کچھ طریقے ہیں، کچھ سٹیپس ہیں، اور اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ آپ اس کورس یا آپ سمجھ لیں جو بھی کورسز آفر ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم میں الہدا کے، آپ دیکھیں اس میں خاص ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کون سی کتابیں ہوں، کون سا طریقہ ہو، پہلے کیا پڑھایا جائے، اس کے بعد کیا پڑھایا جائے. تو یہ ایک پوری میتھڈالوجی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں جیسے الہدا کے پلیٹ فارم کی بات ہوئی تو الحمدللہ کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت ہمیں ایک نعمت سے نوازا ہے، میں سمجھتی ہوں، اور آپ لوگ بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کورس کو ایک سٹرکچرڈ طریقے سے کرنا، کہ کس طرح سے کورس کا آغاز ہوگا، آخری ٹاپک کیا ہوگا، پہلا ٹاپک کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہے. اپنے گول کو ذہن میں رکھنا ہے، اور گول کیا ہے ہمارا، جو کہ اس خوبصورت سورہ طٰہٰ کی آیات 75 اور 76 آپ نوٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو آپ بعد میں جا کے نوٹ کر کے لکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں کہ درجہ، بلند درجے کی طرف ہمارا گول ہونا چاہیے. اور یہ جو لوگ کریں گے ان کے لیے دیکھیں جنت عدن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کا ہے بدلہ جو کہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں. تو الحمدللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک استاد کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے سے ہمیں روحانی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ایک فوکس طریقے پر سیکھنے کا بہترین موقع ملتا ہے. اور یہ بات ابھی کچھ ریفلیکشنز میں بھی آپ نے سنی ہے کہ کتابیں بہت ساری موجود ہیں، لیکچرز بہت سارے موجود ہیں، لیکن ایک ٹیچر کے ساتھ اس کو پڑھنا جو کہ ہماری ڈیلی لائف سے اس کو ریلیٹ بھی کروائے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب لوگوں کو اس سے نوازا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کورس میں مختلف کتابوں کا بھی جو ذکر ہوا ہے، کچھ آپ نے کتابوں کے نام بھی سنے ہوئے ہوں گے جیسے کہ منہاج القاصدین ہے، فقہ القلوب ہے، سیرہ صحابیات ہے، اور مختلف قسم کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا سلیکشن بھی بہت بہترین ہے. اس میں جو قرآن اور سنت کے ریفرنسز موجود ہیں، سلف صالحین کے واقعات موجود ہیں، انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو کس طرح سے ڈھالا، کس طرح سے اپنے آپ کو کوئی بھی ایسی چیز ان کی لائف سے دیکھ کر ہم اپنی لائف میں اس کو محسوس کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے، آمین. یہ ایک مختلف اور کہنا چاہیے بیسک سی ایک آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن تو نہیں کہوں گی، ایک تعریف کہہ لیں تزکیے کی. امید ہے کہ آپ سے دوبارہ کوئی بھی کورسز ہوں گے اس میں آپ ڈیٹیل میں اس پورے سبجیکٹ کو پڑھیں گے اور جوائن کریں گے. جو بھی کتابوں کے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں، مختلف کورسز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ اب ہم ایک خوبصورت سی دعا سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب ہم اس کورس میں جو ہمارے گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے انشاءاللہ ہم لوگ نام سنیں گے. اور ہمارا جو کورس اس میں سب سے پہلے ہے اور فقہ القلوب، جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا آپ لوگوں سے کہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگی بھی اور بہت سارے لوگ اس کو جوائن کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے انشاءاللہ. اس کورس کے گریجویٹس کے نام سسٹر رانا سے ہم لوگ سنیں گے انشاءاللہ. جی سسٹر رانا انشاءاللہ شروع کیجیے گا. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رانا اشرف ہے. الحمدللہ تزکیہ کورس فقہ القلوب ان اردو 2021 FQ87 کو مینیج اور کنڈکٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. فقہ القلوب کے اس کورس کو جن اسٹوڈنٹس نے مکمل کیا اور آج گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کے نام ہیں عابد مرزا، امت العزیز، فرحین صدیقی، مریم ارشد، مسرت شاہین، ناہید صالح، سعدیہ قریشی، سمیتا علی، شفق آصف، سائمہ کھوکھر، عظمیٰ جبین اور یاسمین عبداللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی ساری کوششیں قبول فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیراً. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمدللہ کثیرہ. انشاءاللہ اب ہم تزکیہ کورسز میں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان کے نام انشاءاللہ اناؤنس کریں گے اور شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم فقہ القلوب کورس FQH7 جو کہ 2021 میں آفر ہوا تھا، اس میں 3rd پوزیشن لی ہے سسٹر سعدیہ قریشی نے، بارک اللہ فیک. نمبر 2 جو 2nd پوزیشن ہے بردر عابد مرزا، انہوں نے لی ہے، بارک اللہ فیک. اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ سسٹر امت العزیز نے لی ہے، الحمدللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک خوبصورت سی دعا سنیں گے اور پھر ہم ریفلیکشنز کی طرف آتے ہیں. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. الحمدللہ کثیرہ. اور امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس کورس میں پوزیشن لی ہے، آپ لوگوں کے علاوہ باقی تمام اسٹوڈنٹس نے بھی بہت کوشش کی. اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ لوگوں کے کورسز میں اور مزید علم سیکھنے میں. انشاءاللہ اب ہم لوگ کچھ ریفلیکشنز لیں گے اور یہ 2 ریفلیکشنز ہیں جو کہ ہمارے فقہ القلوب کورس FQH7 کے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم سسٹر امت العزیز کا ریفلیکشن سنیں گے کہ ایز اے فیملی انہوں نے اس کورس کو جوائن کیا اور مکمل کیا، الحمدللہ. اس کے بعد ہم سسٹر فرحین صدیقی جو ہیں
وہ بتائیں گی کہ کس طرح سے فقہ القلوب کورس کو جوائن کرنے سے ان کو اپنے قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن محسوس ہوا اور ریفلیکشن میں آسانی ہوئی. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جی سسٹر امتل آپ مائک لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فرحین صدیقی ہے اور میں فقہ القلوب کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں. اینڈ آئی فیل سو بلیس کہ اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا. اس کورس میں ہم نے کتاب الایمان کی فقہ کو اسٹڈی کیا، جس میں سب ٹاپک جو ہمارے پاس استفادہ من الایمان، جو کہ بہت ہی پاورفل ٹاپک تھا، یعنی کہ ایمان سے کیسا فائدہ اٹھایا جائے. سب سے پہلے جو میری نیت تھی فقہ القلوب کا کورس جوائن کرنے کی وہ یہ تھی کہ مجھے عربی سیکھنے کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا. میں چاہتی تھی کہ میں عربی پڑھ سکوں روانی کے ساتھ اور اس کو پھر مجھے سمجھ میں بھی آئے، اور جتنی جو بکس عربی میں ہیں دین کے بارے میں وہ میں پڑھ سکوں. مجھے کیونکہ استاذہ کی وہ بات یاد تھی کہ جب انہوں نے 2012 میں یہ کورس شروع کروایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اگر عربی سیکھ لی نا تو علم کے دروازے کھلتے جائیں گے. تو سبحان اللہ، یہ نیت کی تھی اور دوسری نیت تزکیہ کی تھی. تو الحمدللہ، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ قلب سلیم حاصل کریں، تو وہی بس ذہن میں تھا کہ قلب سلیم تو چاہیے. تو یہ دونوں نیتیں رکھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت حد تک ان کو پورا کیا. اللہ کی یہ فضل ہے. اور جس انداز سے استاذہ نے اس کتاب کو ہمیں پڑھایا شروع سے، وہ لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جیسے استاذہ نے ہمیں پڑھایا ہے اس کتاب کو، کہتی ہیں استاذہ بھی کہ ہفتے میں ایک ڈوز فقہ القلوب کی لے لیں تو ایمان تازہ رہے گا. اور کیونکہ اس میں قرآن کو جس طرح سے آتھر نے ڈسکرائب کیا ہے، ہر پیراگراف کے بعد وہ آیتیں لے کر آتے ہیں یا حدیث لے کر آتے ہیں، جو وضاحت جو کرتے ہیں وہ لگتا ہے جیسے کہ قرآن کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہے. اور ہر آیت کا اثر اور اس کا جو سمجھ تھی وہ اس انداز سے ہوتی ہے کہ وہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں آتے نہیں ہیں یا ہم غور و فکر نہیں کرتے. شاید بیسیکلی غور و فکر کرنا سکھایا. اور مجھے پھر وہ قرآن کی آیت یاد آتی تھی کہ جس میں سورۃ السعد ہے، جس میں کہ آیت نمبر 29 ہے نا، کہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے نا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، اولو الالباب جو ہیں اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اولو الالباب میں شامل کرے. اور میرا دل چاہتا ہے جو طالب ہے علم کا، دین کے، قرآن کے، حدیث کے، وہ اس کتاب کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کرے اور اس سے وہ حاصل کرے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا، قرآن اور حدیث کے ساتھ. اللہم اجعلنا منہم، اور اللہ ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام کروائے انشاءاللہ. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں احمد العزیز فقہ القلوب کی اسٹوڈنٹ ہوں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان کہ مجھے یہ کورس کرنے کا موقع ملا. 2013 میں جب یہ کورس فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا تھا تبھی سے جڑی ہوئی ہوں. الحمدللہ استاذہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی شکر گزار ہوں کہ اس کتاب کو پڑھا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک خزانہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے. سبحان اللہ. اس کتاب کے آتھر محمد ابراہیم بن تویجری نے بہت مؤثر انداز میں مختلف چیپٹرز میں الگ الگ ٹاپک سے گزارا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی جو 3 میجر کانسیپٹس ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان کو بھی کور کیا ہے. اور سبحان اللہ، کائنات میں پائی جانے والی بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر کے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق یہاں تک کہ انسانی جسم کے سیل کے اندر تک وہ لے گئے ہیں. ہر ٹاپک کو پڑھ کر، جان کر، ان میں غور و فکر کر کے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی اور نہ معرفت حاصل کی جس طرح کے حق کرنے کا. لیول 7 میں کتاب الایمان کو مکمل کیا ہم نے، تو وہاں ارکان ایمان کو تفصیلی طور پر جانا، غور و فکر کیا، اور خاص کر کے ایمان بالقضاء والقدر جیسے مشکل کانسیپٹس کو استاذہ نے اتنی اچھی طرح وضاحت کی اور سمجھایا کہ بہت آسانی ہوئی. الحمدللہ اس کورس میں شروع ہی سے میرے ساتھ میرے ہسبینڈ بھی رہے ہیں اور ہم ساتھ ہی کلاس میں ہوتے. کوئز آتا تو اس کی تیاری بھی ساتھ ہی کرتے، اور کبھی ایسے ہوتا کہ ان کی تیاری پہلے ہو جاتی تو وہ کوئز اٹیمپٹ کر لیتے، اور پھر مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی کہ اب مجھے بھی کرنا ہے اور 100% لانے ہیں انشاءاللہ. اور اس کورس کو کنڈکٹ کرنے میں تمام سٹاف کا جو تعاون رہا ہے، جو انہوں نے کوشش کی ہے ہم سب کے لیے کہ خوبصورتی سے اس کو کنڈکٹ کر سکے، تو نام بنام میں ان سب کی شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.